أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روئے زمین پر پہلا قدم۔ جنت میں کی جانے والی غلطی پر سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند اور اس سے متصل سری لنکا کے کسی حصے میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل ایدمز بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا جب آسمان سے زمین پر اتارے گئے تو یہ دونوں الگ الگ مقام پر اتارے گئے۔ یہ دونوں پھر عرفات کے میدان میں ملے جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے زمین پر اتارے جانے کے بعد جہاں پر ان کا قیام تھا وہ اس دنیا کی پہلی بستی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت دراز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جن کے درمیان 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، قرآن کے مطابق ان کی عمر 1000 سال سے 50 سال کم تھی، یعنی 950 سال۔ اس زمانے میں یہ عمریں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حابیل، قابیل اور شیش علیہ السلام۔ ان تینوں بیٹوں میں سے حضرت شیش علیہ السلام اللہ کے نبی بنے۔ حضرت شیش علیہ السلام حابیل اور قابیل سے چھوٹے تھے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، فصلیں اگاتا تھا۔ حابیل مویشیوں کی گلہ بانی کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہ دونوں بڑے ہوتے گئے۔ حابیل قابیل جب بڑے ہوئے تو ایک بات پر دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا۔ دونوں بھائیوں میں روئے زمین پہ کہہ سکتے ہیں پہلا تنازع۔ مختلف روایات میں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس دور میں جو بچوں کی پیدائش ہوتی تھی وہ جوڑا جوڑا ہوتی، یعنی لڑکا لڑکی ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ اس اعتبار سے جوڑوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی۔ ان کے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا تھے۔ اس لیے نکاح کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا کہ ایک جوڑے میں جو لڑکی ہوگی تو وہ دوسرے جوڑے کے لڑکے سے اس کا نکاح ہوگا۔ قابیل کی بہن جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے اس طے شدہ قانون کو ویلڈ قرار دیتے ہوئے اس اصول کو توڑا۔ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح اپنے بھائی حابیل کے ساتھ ہونے پر اعتراض کیا۔ بھائی کا بھائی سے اس روئے زمین پر پہلا جھگڑا۔ بات بڑھتی گئی، معاملہ کسی طور حل نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام خود بھی درمیان میں آئے مگر تنازع حل نہ ہوا۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ حابیل اور قابیل دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے اور جس کی بھی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مانی جائے گی۔ طریقہ یہ تھا کہ دونوں ایک جگہ پر اپنی اپنی قربانیاں رکھ دیں گے۔ آسمان سے ایک آگ گرے گی جس کی قربانی کو جلا دے گی، وہ اس کی قربانی تصور کی جائے گی۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے سوچا کہ میں اپنے اناج میں سے بہترین حصہ پیش کرتا ہوں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ قابیل نے قربانی کے لیے کچھ بہترین حصہ پیش کیا، لیکن اسی وقت شیطان کا حملہ ہوا اور شیطان نے قابیل کو ورغلایا۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ بھئی یہ تم اتنا بہترین اناج سلیکٹ کر رہے ہو، اگر تمہاری قربانی قبول ہوگی تو آگ آئے گی، کھا جائے گی قربانی کو، ضائع ہو جائے گا اتنا اچھا اناج، کوئی اور چیز قربان کر دو۔ قابیل پر شیطان کا وار کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے طور پر لاجیکلی سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، قربانی قبول ہو جائے گی تو جل جائے گی، اتنا اچھا اناج ضائع ہو جائے گا۔ تو اس نے جو بہترین اناج سلیکٹ کیا تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا اور ٹوکری میں اپنا بیکار قسم کا اناج ڈال کر رکھ دیا اور اپنے بنائے ہوئے چبوترے پر رکھ دیا کہ یہ میری قربانی ہے۔ حابیل ایک نیک دل انسان تھا، حق پر تھا، مویشیوں کی گلہ بانی کرتا تھا۔ حابیل نے اپنی بکریوں کے ریوڑ پر ایک نظر ڈالی، بہت چھان پٹک کے بہت سے جانوروں میں سے بہترین قسم کا جانور منتخب کیا۔ قابیل نے برے اناج کا انتخاب کیا اور حابیل نے بہترین جانور کا انتخاب کیا۔ حابیل نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرنے جا رہا ہوں، کسی چھوٹے موٹے دربار میں تو نہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربانی پیش کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میری استطاعت میں جو سب سے بہترین چیز
یعنی میرا اپنا بیسٹ ایسٹ پیش کرنا چاہیے، یہ سوچ کر حابیل نے قربانی کا چبوترا بنایا، اس پر لکڑیاں رکھیں، اپنے ریوڑ میں سے بہترین جانور سلیکٹ کیا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، ذبح شدہ جانور چبوترے پہ رکھ دیا۔ یعنی حابیل نے شریعت و تقوی کے تمام اسٹینڈرڈز کو فالو کیا۔ دونوں کی قربانیاں آمنے سامنے رکھی، دونوں دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری قربانی قبول فرما۔ شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ بہترین مال کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اب قبولیت کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ نے نیک اور پاک دل اور حق پر ہونے والے حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ اچانک اوپر سے آگ آئی، آگ نے ذبح شدہ جانور کو کھا لیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنا تھا۔ حابیل سجدہ شکر ہو گیا۔ اب فیصلہ ہو گیا تھا، ایگریمنٹ کے تحت طے یہ ہوا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات ماننی جائے گی۔ تو اصولاً ایگریمنٹ کے تحت قابیل کو بات مان لینی چاہیے تھی، کانفلکٹ کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے انکار کیا۔ شیطان نے یہاں ایک اور وار کیا، اور یہی موقع تھا کہ شیطان نے اپنا انتقام لینے کا منصوبہ بنایا، اور اسی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ انتہائی غصے کی حالت میں اپنے بھائی حابیل کی طرف بڑھا اور کہا کہ حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ حابیل نے بہت صبر سے کہا کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا خون ہے، تو کچھ بھی کر لے، میں تیرے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتوں کو بزدلی سمجھا، کیونکہ شیطان بہکا رہا تھا کہ یہ تو بزدل ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ اگر تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اذیت ختم ہو جائے گی، نسلوں میں تو بہادر کہلائے گا، تیرا بھائی بزدل کہلائے گا، اور ساتھ ہی ایک اور فائدہ ہوگا کہ تو اپنے بھائی کے قتل ہونے کے بعد اس کے حصے پر آسانی سے قبضہ بھی کر لے گا۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ شیطان اپنا دوسرا وار کر چکا، وار کام کر گیا۔ لمحے بھر کی دیر لگائے بغیر قابیل نے اپنے بھائی حابیل پر پیچھے کی جانب سے اس کے سر پر پتھروں سے وار کیا، اور اس وقت تک وار کرتا رہا جب تک اس کا مظلوم بھائی مر نہ گیا۔ روئے زمین پر پہلا قتل ہو چکا۔ قاتل قابیل، مقتول حابیل، ماسٹر مائنڈ ابلیس۔ میدان میں قاتل بھائی اپنے مقتول بھائی کے سرہانے کھڑا ہے۔ شیطان اتنی دیر میں اپنا کام کر کے غائب ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کا ہے۔ پہلے تو کبھی قتل ہوا نہیں، اس کو دفنانے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ اس کو ڈر تھا کہ اس قتل کی خبر حضرت آدم علیہ السلام کو نہ ہو جائے۔ وہ لاش کو لیے پھرتا رہا، بالآخر مایوس ہو کر وہ اس لاش کو لے کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک مرے ہوئے کوے پہ پڑی، جس کو ایک زندہ کوا اپنی چونچ سے قبر کھود رہا تھا۔ قابیل حیرانگی سے منظر دیکھ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کوے نے اپنی چونچ سے ایک بڑا گڑھا بنا لیا، مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دھکیل کر مٹی ڈالی۔ تب قابیل کو احساس ہوا کہ یہ سب میرے اللہ کی جانب سے ہوا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ پر لعنت ملامت کرنے لگا، افسوس کرنے لگا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، اور میں اتنا بے وقوف ہوں کہ مجھ سے اپنے بھائی کی لاش تک ٹھکانے نہیں لگائی گئی۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اسی طرح دفن کیا جس طرح اس کوے نے دفن کیا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں پہلا قاتل قابیل ہے، یعنی اس زمین پر قتل کرنے کی ظالمانہ روایت ڈالی۔ قیامت تک جو بھی قتل کی پیروی کرے گا تو قابیل کو اس قتل کے گناہ میں شریک سمجھا جائے گا۔